محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے بندے کو دیتا ہے نجات. اپنے من میں ڈوب کر باجا ثواب زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من کی دنیا سوز و مستی جس کو شوق، تن کی دنیا ہاتھ آتا ہے دن جاتا ہے دن. پانی پانی کر گئی مجھ کو تو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من. محترم معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان و انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو اس مقدس جگہ پر جمع ہو کر کے نماز جیسے اہم دینی فریضے کے متعلق لب گشائی کی توفیق بخشی. محترم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا ہے، جو بڑی بابرکت اور محترم شان مہینہ تھا. اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کیا. اللہ تعالی نے اس کے بدلے ہمیں اجر سے نوازا. محترم دوستو، جس طریقے سے انسان نے، اللہ کے بندے نے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کی، رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے سامنے نتمستک کیے رہا، اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات، اللہ تعالی کے فرمانوں کے اوپر غیر رمضان کے اندر بھی احکامات پر عمل کرنا چاہیے. رمضان کے اندر بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنا اتنا ہی فرض ہے جتنا رمضان کے مبارک مہینے میں فرض ہے. جس طریقے سے نمازوں کو شوق اور ذوق کے ساتھ مبارک مہینے کے اندر ادا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی اللہ کے گھروں کو آباد کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے احادیث میں یہ بیان نہیں فرمایا کہ جب تک مبارک مہینہ آتا ہے رمضان کا، مسلمانوں کے اوپر اللہ کے گھروں کو آباد کرنا فرض ہو جاتا ہے. یا احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ صرف مبارک ماہ میں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور یہ واضح اور صاف کر دیا، انسان کو یہ سبق دے دیا اور انسان کو یہ بتلا دیا، یہ راہ دکھلائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی انسانیت والی مخلوق میں سے تو انسان ہے تو تیرے اوپر اللہ کے عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہونا فرض ہے، اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہونا فرض ہے، اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، اللہ کے سامنے رکوع و قیام میں کھڑا ہونا فرض ہے. تو محترم دوستو، ہمیں غیر رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہ عبادت، یہ نماز، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دین کا ستون بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، کہ دین کی ستون نماز ہے، دین کی بنیاد نماز ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَّمَ وَعَلَّمَ الْإِيمَانَ الصَّلَاةَ، کہ
کہ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ ایمان کی نشانی، مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان 5 وقت نمازی ہو، انسان 5 وقتوں میں اللہ کے دربار میں آ کر کے اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہونے والا ہو۔ محترم دوستو، دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جو چیزیں اپنی نشانی کھو دیتی ہیں، اپنی بنیاد کو کھو دیتی ہیں، ان کا دنیا کے اندر سے وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے مل کر رہ جاتی ہے، ان کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ اگر ہم مکمل مسلمان بننا چاہتے ہیں اور ہم مکمل ایمان بننے والا بنے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کو اپنی زندگی کے اندر بسانا پڑے گا۔ ہمیں نماز جیسے اہم دینی فریضے میں جس طریقے سے ہم نے رمضان میں ادا کیا اس فریضے کو، اس طریقے سے غیر رمضان میں بھی ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ فرض کرو ہماری عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس میں ستون ہے، اس کی بنیاد ہے، یہ ستونوں کو نکال دو، اس کی مٹیریل سیمنٹ کو الگ الگ کر دو، فریفتہ کر دو، کیا یہ عمارت باقی رہ جائے گی؟ نہیں، یہ بربریت کے ساتھ ٹوٹ کر کے زمین پہ آ جائے گی۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا رہنا چاہتے ہیں اور مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز جیسے اہم دینی فریضے کو اپنی زندگی کے اندر ہر حال میں وابستہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں بہت سے لوگ رمضان کے بعد شکایت کرتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، ہم شراب بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم زنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم گالی گلوچ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے تو ہم پھر سے اسی زندگی پہ آ جاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر پھر سے برائیاں پنپنے لگتی ہیں، پھر سے ہم بے حیائی اور معاشرتوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم غیر رمضان میں بھی برائیوں سے بچ سکے، جس سے ہم غیر رمضان میں بھی اللہ کے حکموں پر عمل کر سکے، گالی گلوچ سے بچ سکے، بد نگاہی سے بچ سکے، بد پرہیزی سے بچ سکے، جس سے ہم غیر رمضان کی اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچا رہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اسے اپنی زندگی کے اندر بسا لے، جس طریقے سے انسان رمضان کے برائیوں سے بچا رہا، انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچا رہا، غیر رمضان میں اگر بندہ اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر بسا لے، اس عبادت کو اپنی زندگی کے اندر بسا لے تو انسان کے لیے غیر رمضان میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر انسان برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، انسان بے حیائی سے بچنا چاہتا ہے، انسان بدگوئی سے بچنا چاہتا ہے، انسان بد کلامی اور بد نظری سے بچنا چاہتا ہے تو اس انسان کو نماز جیسے اہم دینی فریضے کو اپنی زندگی کے اندر بسا لینا چاہیے۔ جب انسان اس نماز کو، اس عبادت کو اپنی زندگی کے اندر بسا لے گا اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حیائی اور بری چیزوں سے بچائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم غیر رمضان برائیوں سے بچا لینا چاہتے ہیں، گناہوں کو چھوڑے رہنا چاہتے ہیں، بد نظری اور بد فعلی سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کو اپنی زندگی کے اندر بسانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیارے صحابی آئے اور فرمایا کہ اے نبی جی، ایک بندہ ہے، وہ رات بھر تو عبادت کرتا ہے، وہ وقت ہونے پر نماز ادا کرتا ہے، وہ وقت ہونے پر لمبے رکوع و قیام کرتا ہے، اے نبی جی، لیکن جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ چوری کرنے نکل جاتا ہے، زنا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اے نبی جی، اس کی اس نماز کا، اس کی عبادات کا، اس کے لمبے رکوع و قیام کا کیا فائدہ؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت کے نوجوانوں، کہ اے صحابی رسول،
ایک دن آئے گا کہ لمبے لمبے رکوع قیام، یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، یہ لمبے لمبے سجدے کرنا، ایک دن آئے گا کہ اس کی برکت سے وہ زنا سے بھی توبہ کر لے گا، وہ چوری سے بھی توبہ کر لے گا۔ محترم دوستو، یہ نماز کا کمال ہے کہ جب انسان اس عبادت کو اپنی زندگی کے اندر بسا لیتا ہے، جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اللہ کے سامنے نتمستق ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس عبادت کے بدلے میں یہ اجر بھی دیتے ہیں، یہ انعام بھی دیتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی بے حیائی اور برے کاموں سے بچا لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جیسا کہ امت کو اللہ نے راہ دکھلائی ہے، راستہ دکھلایا ہے کہ جب انسان نماز والے راستے پہ چلتا ہے، جب انسان نمازوں کے لیے قدم کو اٹھاتا ہے، جب انسان فجر کے وقت میں اپنی نیند کو خراب کر کے اللہ کے سامنے سر سجدہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کے بدلے میں، ان رکوع اور قیام کے بدلے میں بے حیائی اور برے کاموں سے بچا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم غیر رمضان اللہ کی اس عبادت کو اپنی زندگی کے اندر بسا لیں گے، اللہ کی اس عبادت پر نتمستق ہو کر کے زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے رمضان میں بری چیزوں سے روکے رکھا، بدنظری اور بدفعلی سے روکے رکھا، زنا چغلخوری سے روکے رکھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس محترم شان، اس بابرکت عبادت کے بدلے میں انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتا ہے۔ لیکن بات کرنے کی ہے، کرنا انسان کو پڑے گا، کرنا انسان ہی کو ہے۔ اگر انسان یہ نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ آج ہم کتنے ہی ہتھ کنڈے اپنائے برائیوں سے بچنے کے، بدفعلی بدکرداری سے بچنے کے، لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں، اللہ کی اس عبادت پر عمل نہیں، تو پھر ہمارے لیے مشکل سے مشکل ترین کام ہے بدفعلی اور بدکرداری سے بچنا۔ اگر ہم بچے رہنا چاہتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے تو اس کو رگڑ کر ہٹایا جاتا ہے، اگر انسان پر زنگ لگتا ہے یا انسان زنگ لگے رہنے سے بچا رہنا چاہتا ہے تو انسان کو صرف عبادت، اللہ کے حکم پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر پر عمل کرنا پڑے گا۔ کتنے بزرگ اور کتنے اسلاف ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی اس عبادت کو اپنی زندگی کے اندر بتایا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مکمل کامیابی کا پروانہ سنا دیا۔ کتنے صحابی اور کتنے بزرگ اولیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی اللہ سے نماز کی خواہش کی ہے، جنہوں نے قبر میں چلے جانے کے بعد بھی اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ جب میں قبر میں چلا جاؤں تو مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دینا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان نے مکمل طریقے